اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید فضیل عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز. بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کا دن ہے. امام خمینی کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، جس میں سے سیاسی پہلو، اجتماعی پہلو اور انفرادی پہلو. آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں برادر فضل عباس خان صاحب. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ امام خمینی کی انفرادی زندگی کیسی تھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ جی جیسے کہ یہ ایام امام خمینی کی برسی کے ایام ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ امام خمینی کی انفرادی اور گھریلو زندگی اپنے خانوادے کے ساتھ کیسی تھی؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. جو سب سے پہلی بات ہے کہ امام خمینی کی اپنی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں کچھ اصول تھے جی جی کہ زندگی بھر امام ان اصولوں پر پابند اور کاربند رہے اور کبھی بھی ان اصولوں کو پائمال نہیں کیا. مثال کے طور پر جن چیزوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک جو اہم چیز اور نقطہ وہ احترام ہے کہ امام نے ہمیشہ جب سے شادی کی اور جب تک زندہ رہے اپنی اہلیہ کا احترام کیا ہے. آپ نے اس پوری زندگی میں کبھی بھی اہلیہ کی بے احترامی نہیں کی، حتیٰ غصے کی حالت میں بھی، مشکلات کی حالت میں بھی، کہ جب انسان کا جو تحمل کا وہ درجہ ہوتا ہے نیچے آ جاتا ہے، تحمل کم ہو جاتا ہے انسان کا، اس وقت بھی امام نے کبھی اہلیہ کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی یا اونچا لہجے کے ساتھ بات نہیں کی. اسی طرح جو امام کا اپنے گھر میں تھا کہ اگر اچھی جگہ ہے بیٹھنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، تو امام کی کوشش ہوتی تھی کہ جو اچھی جگہ ہے وہ اپنی اہلیہ کو دیں، چونکہ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. اور اسی طرح جو ان کی عزت دیکھیں کہ کتنا ان کی رسپیکٹ کرتے تھے کہ جب دسترخوان لگا ہوا ہے تو امام جو ان کے بیٹے اور بیٹیاں بتاتی ہیں کہ امام نے کبھی اپنی اہلیہ سے پہلے کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا دسترخوان کی طرف. اگر وہ کوئی کام کر رہی ہیں امام دسترخوان پہ تو ان کا انتظار کرتے تھے. یہاں تک بچوں سے بھی کہتے تھے کہ اپنی والدہ کو آ لینے دیں، اس کے بعد کھانا شروع کریں. ان کا اتنا احترام کرتے تھے. اس طرح احترام کے علاوہ جو امام کی اپنی اہلیہ سے محبت ہے اس کے اندر بھی درس ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں کہ امام نے جو جلا وطنی میں ایام گزارے ہیں، مثال کے طور پر عراق میں گئے ہیں، ترکی میں گئے ہیں مثلا، یا فرانس میں گئے، تو کچھ ایسا پیریڈ بھی امام نے گزارا جب اہلیہ ان کے ساتھ نہیں تھی. تو وہاں سے جو امام نے خطوط لکھے ہیں مثلا اپنے بیٹے کا نام، اپنی بیٹی کا نام اہلیہ کی طرف، تو اس میں امام نے اپنے بچوں سے کہا ہے کہ والدہ کا خاص خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور اپنی اہلیہ سے جو محبت کا اظہار کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے چیزیں ہیں کہ واقعی امام نے کتنے اچھے انداز میں اس چیز کو مینج کیا ہوا تھا. وہ دیکھیں امام کا جو اپنا ذاتی نظریہ تھا کہ اہلیہ جو ہے گھر کے اندر اس کو ایک ملکہ کی طرح ہونا چاہیے، ایک نوکرانی کی طرح نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اب دیکھیں خود ہماری روایات کے اندر موجود ہے کہ ایک خاتون اگر 7 دن اپنے شوہر کے گھر میں کام کرے تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. چونکہ دیکھیے کہ گھر میں عورت کا جو کام ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. امام اسی چیز کو مد نظر رکھتے تھے کہ اہلیہ سے کوشش کرتے کہ گھر کا کام نہ کروائیں، چونکہ خادمہ تھی، ملازم تھے گھر میں کام کرنے والے، وہ کام انجام دیتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کھانے کے بعد امام کی اہلیہ نے برتن اٹھا کر جو گھر کے بڑا ہاؤس بنا ہوا تھا برتن دھونے شروع کر دیے. امام نے جب دیکھا تو اپنی بیٹی کو بلایا، کہا کہ دیکھیں آپ کی والدہ برتن دھو رہی ہے. تو بیٹی نے لے لیا اور خود برتن دھوئے. کئی دفعہ کپڑے دھونے کی کوشش کی یا گھر میں جھاڑو دینے کی کوشش کی تو امام نے اپنی موجودگی میں کاموں کو انجام نہیں دینے دیا. یعنی ان کی اہلیہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے گھر کے یہ والے کام انجام دیے ہیں تو امام کی غیر موجودگی میں نے یہ کام انجام دیے. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ امام اپنی اہلیہ کو ملکہ کی حیثیت دیتے تھے. خود ان کی اہلیہ کی دفعہ ان کے جو انٹرویوز ہیں ان میں کہتی ہیں کہ جب میں کئی دفعہ امام کے کمرے میں آتی تھی تو میں دروازہ بند نہیں کرتی تھی یا بھول جاتی تھی تو امام نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب دروازہ بند کر دیں. جب بیٹھ جاتی تھی تو امام خود اٹھتے تھے، اٹھ کے دروازہ بند کرتے تھے، پھر آ کے اپنی جگہ بیٹھ کر اپنا کام کرتے تھے. یعنی اس طرح ان کے اہلیہ کے ساتھ اتنا محبت بڑا، احترام بڑا، سلوک اور رابطہ تھا ان کا. برادر بہت اچھے طریقے سے آپ نے امام کی انفرادی اور گھریلو اور خصوصاً خانون کے ساتھ جو وقت گزرا اس کو ہمارے ناظرین تک آپ نے رکھا. یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے ان کی خانون کا تذکرہ کیا بہت ہی آسان طریقے سے کہ ان کو بہت احترام دیتے تھے، تو ان کا ان کی جو زندگی کا یہ سفر ہے اپنی خانون کے ساتھ، یعنی ان کی جب شادی ہوئی تو یہ سفر کب شروع ہوا اور اس میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
ان کی شادی کی جو اصل داستان اور ماجرا ہے وہ یہ کہ ان کے جو ننیال والے تھے جی جی وہ اچھے خاصے، ان جو اہلیہ ان کا نام ختیجہ ثقفی، اور ان کے جو ننیال والے تھے وہ ایک اچھے خاصے کھاتی پیتی خاندان اور فیملی سے تعلق تھا. ہاں تھا جو ختیجہ ثقفی کے جو نانا تھے جی جی وہ ناصر الدین شاہ جو قاجاری دور میں حاکم رہا اس کے وہ وزیر خزانہ تھے. اچھا. ایک اچھی خاصی بڑی فیملی سے تعلق تھا ان کا. اور جو ان کے والد گرامی تھے مرزا محمد ثقفی، وہ بیسیکلی ایک عالم دین تھے، تہران کے بڑے علماء بھی ان کا شمار ہوتا اور وہ حوزہ علمیہ قم میں تھے. اس وقت مرزا محمد ثقفی قم میں طالب علم تھے اور سید محمد صادق لواسانی بھی قم میں تھے. یہ دونوں ایسی شخصیات تھیں جن کی امام خمینی سے جان پہچان تھی. اس وقت امام خمینی ایک امام کے طور پر مشہور نہیں تھے، ایک مثلا انقلاب کے بانی کے عنوان سے ان کی شہرت نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ ایک متدین سید اور طالب علم کے نام سے اور ایک کوشش کرنے والا اچھا انسان ہے، ان کی شہرت تھی. ایک دن سید محمد صادق لواسانی خود بہت بڑے بزرگ شخصیت تھی، انہوں نے امام سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو امام نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا، اور اس کے علاوہ کہ میں خمین سے شادی کرنا نہیں چاہتا. تو سید محمد صادق نے کہا کہ مرزا محمد ثقفی کی 2 بیٹیاں ہیں اور مجھے جو گھریلو روابط ہے وہاں سے پتا چلا ہے کہ وہ بہت اچھی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں رشتے کی. امام نے بھی اجازت دے دی کہ اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ ان سے بات کریں. یہ ان کا سید محمد صادق لواسانی رشتہ مانگنے کے لیے گئے، اور جو یہ رشتہ مانگنے کا جو پروسیس تھا تقریباً 10 ماہ لگ گئے اس کو، اور کم از کم سید محمد صادق لواسانی 5 بار رشتہ مانگنے کے لیے گئے. لیکن جو ختیجہ ثقفی تھی وہ اس رشتہ پر ایگری نہیں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک طالب علم کے ساتھ شادی کرے. چونکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ شادی کے لیے راضی کیوں نہیں تھی. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت انقلاب نہیں آیا تھا، حالات ایسے تھے. چونکہ ایک تو جو اقتصادی صورتحال ہے طالب علموں کی وہ زیادہ اچھی نہیں تھی، اور ادھر سے ایک وزیر خزانہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہو تو ظاہر بات ہے اسٹینڈرڈ بھی ان کا اچھا تھا. اس طرح جو اس وقت طالب علم کی کچھ ایسی کیفیت کہ خشک متعصب قسم کے، ان کے اندر بالکل اپنے رویے میں لچک نہیں ہوتی تھی، یا بعض ایسے بھی تھے کہ اپنی فیملیز کا احترام نہ کرنا، اس طرح کی چیزیں بھی موجود تھی. لیکن جو اوورآل کہا جا سکتا ہے کہ ان کو قم کا ماحول پسند نہیں تھا. جو آپ دیکھیں اتنے سال پہلے وہ یہ جو سہولیات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو یہاں پر موجود نہیں تھی. بالکل اسی طرح. خیر محمد صادق لواسانی آتے جب کم از کم 5 بار گئے. ان کے جو ختیجہ ثقفی کے والد وہ بھی راضی ہو گئے چونکہ امام کو جانتے تھے، لیکن ان کا جواب منفی میں تھا کہ میں ایک طالب علم سے شادی نہیں کر سکتی. لیکن دیکھیں کہ بلاخر راضی کیسے ہو گئے. جی جی. خود ختیجہ ثقفی نقل کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، میں گھر میں تھی، ایک کمرہ دیکھا کہ وہاں پر 3 شخصیات موجود ہیں، ایک درمیان میں، ایک ان کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک سائڈ پر بزرگ ایک بڑی عمر کی خاتون بھی موجود ہے. میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ شخصیات کون ہیں؟ یہ نورانی چہرے ہیں، بڑی شخصیات لگ رہی ہیں، بالآخر ان کا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں اس بزرگ خاتون نے مجھے بتایا کہ درمیان میں یہ نبی اکرم تشریف فرما ہے، ان کے دائیں طرف جو ہیں وہ امام علی تشریف فرما ہے، تو بائیں طرف امام حسن ہے. لیکن اس بزرگ خاتون نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ تو کہتی ہیں کہ میں بالآخر شیعہ ہوں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان سے ملیں. کہتی ہیں کہ میرا اصرار تھا کہ ہمارے امام ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، دلی عقیدت ہے، محبت ہے، میں تو ان سے ملنا چاہتی ہوں. لیکن اس بزرگ خاتون نے کہا کہ نہیں، آپ دلی طور پہ ان سے نہیں ملنا چاہتی. اور کہتے ہیں اسی دوران میری آنکھ کھل گئی. صبح جب میں نے اپنے گھر والوں کو یہ خواب بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اجمیر کی زیارت کی، اور بزرگ خاتون مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتی، تو انہوں نے یہ تعبیر نکالی کہ آپ ایک سید زادے کا جو رشتہ آ رہا ہے، 5 بار ان کی خواستگاری کے لیے افراد ہیں لیکن آپ نے انکار کیا ہے، آپ کو رشتہ قبول کر لینا چاہیے. اس خواب کی بیس پر اور ادھر سے چونکہ ان کا والد بھی راضی تھے مرزا محمد ثقفی، ان دونوں کی چاہت پر پھر ختیجہ ثقفی نے اس رشتہ کے لیے ہاں کر دی اور یوں رشتہ طے پا گیا ان کا. بہت شکریہ برادر آپ کا. یہاں پر میں اپنے ناظرین تک ایک اور اہم میسج پہنچانا چاہوں گا کہ جیسے ایک انسان کی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین، کچھ نہ کچھ ضوابط ہوتے ہیں، تو امام خمینی نے جو اپنی ایک بہت ہی اچھی اور کامیاب زندگی گزاری، تو اس حوالے سے ان کے گھر کے اندر کیا قانون اور قوانین اور ضوابط تھے کہ جس کی بنیاد پر امام نے اپنی آسان زندگی کو گزارا؟ یہاں پر اگر میں ایک اصول کی طرف اشارہ کروں جو امام کی اپنی زندگی میں تھا اور گھریلو زندگی میں ہمیشہ کاربند رہے ہیں، امام کا یہ تھا کہ امام نے کبھی بھی اپنے اہل و عیال پر سختی نہیں کی.
इमाम का ये कहना था कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो वाजिबात पे अमल करें और जहन्नुम से बचना चाहते हैं तो मुहर्रमात से दूरी इख्तियार करें। इमाम का हमेशा यही घर में उसूल है कि वाजिबात पे अमल करें, मुहर्रमात से दूरी इख्तियार करें। अगरचे जो खुद इमाम मुस्तहबात पे अमल करते थे, मकरूहात से दूरी करते थे, लेकिन कभी अपने घर वालों को मुस्तहबात अंजाम देने पर जोर नहीं दिया। एक मकरूहात से दूरी करें, बल्कि ये उनको लचक दिया है कि आप वाजिबात पे अमल करें, मुहर्रमात से दूरी करें। कभी घर में सख्ती नहीं की, कभी घरेलू अमूर में बेजा मुदाखलत नहीं की, जो बल्कि घरेलू अमूर है वो अहलियत के सपोर्ट किए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को आसान अंदाज में आगे बढ़ाए। जो आज सब हमारे लिए मशा ले रहा है और हम सब उनसे दर्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ब्रदर ने बहुत ही आसान तरीके से इमाम की इनफरादी और घरेलू जिंदगी के ऊपर एक मुख्तसर और बहुत ही आसान नजर डाली। NH न्यूज से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए NH न्यूज। अल्लाह हाफिज।